السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سبق نمبر 3 مدنی قاعدہ میں سے حرکات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کی ڈیفینیشن، اس کی جو پوزیشن ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے جی اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرکت کی جمع حرکات ہے۔ زبر زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ سامعین آپ اس کو دیکھیں، زبر کو حرکت کہتے ہیں، زیر کو حرکت کہتے ہیں، پیش کو حرکت کہتے ہیں، اور ان تینوں کو حرکات کہتے ہیں۔ جمع ہو جائے گا، تینوں کو حرکات کہیں گے۔ چونکہ منہ کی حرکت کرنے کی جو پوزیشن ہے زبر زیر اور پیش کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہے، اسی لیے ان کا نام حرکات رکھا گیا ہے۔ اب اس کی پوزیشن جو ہے نا وہ کیا ہوگی؟ زبر اور پیش حرف کے اوپر ہوتا ہے، زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ جس حرف پر کوئی حرکت، یعنی ان تینوں حرکتوں میں سے کوئی حرکت آ جائے اس حرف کو متحرک کہیں گے۔ اب ان حرکات کے سلیبس میں جو مشق آ رہی ہے سارے حروف متحرک ہیں۔ سارے حروف کیا ہیں؟ متحرک، حرکت والے ہیں۔ آئیے جی زبر کی جو ڈیفینیشن ہے اور اس کی پوزیشن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ زبر منہ اور آواز کو کھول کر ادا کریں گے۔ مثال کے طور پر جیسے ب، یہ دیکھیں جی آواز کھل کر ادا ہو رہی ہے، اور زیر آواز کو نیچے گرا کر ادا کریں گے، جیسے بی تی، لیکن آواز نیچے گر رہی ہے۔ پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں گے۔ گول کریں گے تو یہ درمیان والا حصہ ملے گا نہیں، یہ درمیان سے گول رہے گا، جیسے بو تو۔ آئیے جی اس کا ٹارگٹ کیا ہے حرکات کا؟ حرکات کو سب سے پہلے بغیر کھینچے پڑیں گے۔ حرکات کو بغیر کھینچے پڑیں گے، کھینچنا نہیں ہے، جس طرح ایسے کھینچ کر نہیں پڑیں گے، اور حرکات کو جھٹکا نہیں دیں گے، بغیر جھٹکا دیے حرکات کو بغیر جھٹکا دیے پڑیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر اس کے جھٹکا اس طرح کا نہیں دینا کہ پوری باڈی ہل جائے، جیسے دا، اس طرح کی اس کا جھٹکا نہیں دینا۔ اور تیسرا یہ کہ حرکات کو معروف پڑھیں گے، مجہول نہیں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس کا ٹارگٹ ہے۔ الف کے اوپر کوئی زبر زیر پیش آ جائے گی تو وہ الف نہیں بلکہ حمزہ پڑھا جائے گا۔ دوستان گرامی قدر، حرکات کی یہ مدنی قاعدے میں سے اس کی ڈیفینیشن کو بیان کیا گیا ہے۔ اگلے سلیبس میں انشاءاللہ اس کی مشق کو اچھے طریقے سے بیان کریں۔